الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون۔ آج کی تراویح میں 13واں پارہ پڑھا گیا اور 14واں پارے کا ثلث پڑھا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ، بہت سی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں، یمرون علیہا، گزر جاتے ہیں وہ اس پر، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، حالانکہ وہ اس سے اعراض کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر دو طرح کے دلائل ہیں۔ ایک ہے دلائل آفاقی کہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آفاق میں دیکھو، آسمان و زمین کے اندر دیکھو، وما فیہا، جو زمین و آسمان کے اندر ہے اس میں غور و فکر کرو، کھانے کی چیزوں میں، پینے کی چیزوں میں، جانوروں کی صورت میں، پہاڑوں کی صورت میں غور و فکر کرو۔ اور دوسرا ہے دلائل نفسی کہ اے انسان اپنے وجود کے اندر ذرا غور و فکر کر کہ تیرے وجود کے اندر ایک ایک چیز قیمتی ہے اور ایک ایک چیز موقع محل کے مطابق ہے۔ مثال کے طور پر اگر یہ آنکھیں پیچھے ہوتی اور بقیہ حصہ آگے ہوتا تو کیسی صورت ہوتی؟ ایک ہاتھ بڑا ہوتا، ایک ہاتھ چھوٹا ہوتا تو پھر کیسی صورت ہوتی؟ انگلیاں اگر پاؤں کی انگلیوں کے برابر ہوتی تو پکڑنے میں کیا؟ پاؤں بڑے ہوئے ہیں آگے کی طرف، اگر یہ پیچھے کی طرف بڑے ہوتے تو پھر کیسے کھڑے ہو سکتے اتنی دیر کے لیے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو تو ضرور پہچان لیا۔ یعنی ہم اپنے اندر بھی تو غور و فکر کریں۔ آج اگر کوئی کہے کہ دنیا کی آدھی سلطنت لے لو صرف دل دے دو، اس کے بعد کیا کوئی زندہ ہی نہیں رہ سکتا؟ یا یہ ہے کہ بھئی یہ دونوں آنکھیں آپ ہمیں دے دیں، اس کے بدلے میں آپ یہ لے لیں، ایک غریب سے غریب آدمی کو بھی کہیں کہ کوئی تیار ہوگا؟ کوئی نہیں۔ یا یہ بھی ہے کہ کچھ ایسی چیز لے لیں کہ یہ پورا ایک پاؤں یا دونوں پاؤں دے دیں، اس کے بدلے میں ہم آپ کو اتنا پیسے دیں گے، کوئی تیار نہیں ہوگا۔ میرے رب نے بغیر مانگے عطا کیا، اس کا تو شکر ادا کریں۔ ہم نے اس کا شکر ادا کیا نہیں ہے، اپنا رونا پہلے روتے ہیں۔ یہی چیز ہے کہ انسان لکنود ناشکرہ ہے۔ ناشکرہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو احسانات ہیں ان کو تو گنتا ہی نہیں ہے اور اپنی پریشانیوں کو پہلے ذکر کر دیتا ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت سی نشانیاں ایسی ہیں جو میں دکھاتا ہوں لیکن یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ کسے اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھایا سیلاب کی صورت میں، ہم نے کہا یہ مصنوعی سیلاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زلزلے کی صورت میں دکھایا، ہم نے کہا یہ مصنوعی زلزلہ ہے۔ اب کیا ہوا کہ جو اگر یہ سمجھتے کہ یہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہے تو توبہ طائب ہوتے نا، اپنے غلطیوں کا اعتراف کرتے۔ ہم نے کہا کہ نہیں، یہ فلاں کی سازش ہے۔ ایک بات آپ کو یہ بھی بتا دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ شیطان کا ذکر کرنے سے منع فرمایا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کثرت کے ساتھ شیطان کا ذکر کیا جاتا ہے تو شیطان پھول جاتا ہے، اتنا پھول جاتا ہے، کہتا ہے کہ میرے اندر اتنا ہے کہ یہ انسان میرے سے ڈرتا ہے تبھی تو بار بار ذکر کر رہا ہے۔ ہمیں ان شیاطین کے مصنوعی کاموں کا ذکر کرنا، اعلان کرنے کا حکم نہیں ہے،
ہمیں ان کی طاقت کی توڑ کرنے کا حکم ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان میں سے اکثر تو وہ ہیں جو اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتے، وہ شرک کرتے ہیں۔ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ، کیا وہ محفوظ ہیں اس بات سے کہ آئے ان کے پاس عذاب اللہ کا، او تأتیہم، یا آئے ان کے پاس قیامت بغتہ، اچانک، وہم لا یشعرون، اس حال میں کہ وہ شعور ہی نہ رکھتے ہوں۔ کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ انسان کس چیز کے انتظار میں ہے۔ آج اس کو میں نے دن دیا، صحت دی، اب یہ کس چیز کے انتظار میں ہے کہ گھر میں کوئی پریشانی آئے گی تو مسجد کے در آئے گا۔ ہوتا ہے نا کہ پریشانی ہوتی ہے تو پھر مسجد کی طرف دوڑتے ہیں۔ کیا اب کوئی میں اس کے اوپر کوئی اچانک مصیبت ڈالوں یہ آئے گا اس طرف، یا میں اس پر اچانک موت دے دوں؟ قیامت وہی ہے نا کہ یہی نفس چلا گیا تو یہ سانس ختم تو قیامت برپا ہو گئی۔ تو کیا ہم یہ انسان اس چیز کی انتظار میں ہے کہ میں یہ کروں تو یہ آئیں گے؟ اور آگے فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، قُلْ کہہ دیجئے هَٰذِهِ سَبِيلِي، یہ میرا راستہ ہے، أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف، عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، بصیرت کے طور پر، أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، میں بھی اور جو میری اتباع کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف بلاتے ہیں بصیرت کے طور پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے مخصوص طبقے کو تعلیم دے رہے ہیں کہ اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ، حکمت اور بصیرت کے ساتھ بلاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ ایک ڈنڈا اٹھاؤ تو سب کو برابر ہانک دو، ایسا نہیں ہے۔ بھئی دیکھو، جو مسجد آ کے نماز پڑھ رہا ہے جیسے بھی پڑھ رہا ہے، نہ پڑھنے والوں سے تو اچھے ہیں نا۔ ہوتا ہے نا، بہت سے لوگوں کہتے ہیں کہ نہیں یہ آتا ہے تو ہمیں کوفت ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر کہ سر پہ ٹوپی نہ ہو تو کہتے ہیں میں ڈیلی نہیں جاتا اس کے ساتھ نماز پڑھنے کو۔ اللہ کے بندے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو مارکیٹوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو نماز کی فکر ہی نہیں ہے۔ ایک بندہ آ گیا اور وہ نماز پڑھ رہا ہے، اب اس کی نماز کے اندر یہ کوتاہی ہے، اب اس سے اتنا تکلیف ہو گئی ہے کہ وہ جو نہیں آتے ان سے نہیں ہے تکلیف۔ اسی طریقے سے اب یہ ہے کہ بہت سی ابھی جو ہوا ہے کہ کہتے ہیں کہ 8 رکعت پڑھنا یہ دین سے بیزاری کی علامت ہے۔ کیا مطلب؟ پڑھا ہی نہیں؟ اللہ کے بندے کیا مطلب پڑھے ہی نہیں نماز؟ اب یہ تراویح پڑھے ہی نہیں؟ وہ پڑھ تو رہے ہیں نا، پڑھ تو رہے ہیں، جیسے پڑھ رہے ہیں۔ ایک ہے 8 سے 20 پہ تو آ جائے گا، ایک ہے کہ وہ پڑھتا ہی نہیں ہے، تو اس سے تو اچھا ہے نا جو 8 پڑھ رہا ہے۔ تو یہ کون بلائے گا؟ علماء لکھتے ہیں کہ اگر دین کی دعوت، حق بات کی دعوت حق طریقے پر دی جائے نا، وہ ضرور اثر کر جاتی ہے۔ لیکن ہم جب دین کی دعوت دیتے ہیں بسا اوقات عجب میں آ جاتے ہیں، بسا اوقات غلطی میں آ جاتے ہیں، یا سمجھانے کا انداز غلط ہوتا ہے۔ یہ دین کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے، کمی کوتاہی نہیں ہے، ہمارے سمجھانے کے اندر کمی کوتاہی ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سبحان اللہ وما انا من المشرکین، پاک ہے اللہ تعالیٰ اور نہیں ہوں میں شرک کرنے والوں میں سے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا فنجی من نشاء، کہ یہاں تک کہ نا امید ہو گئے رسول، وظنوا، اور وہ گمان کرنے لگے، انہم قد کذبوا، تحقیق انہیں جھوٹا وعدہ دیا گیا تھا۔ پھر فرمایا جاءہم نصرنا، آئی ہمارے ان کے پاس مدد،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کبھی ایسے حالات آ جاتے ہیں اللہ کے ماننے والوں پر کہ حتیٰ کہ انبیاء بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی۔ حالات اتنا کمزور ہو چکے ہیں، اتنا پتلے ہو چکے ہیں، قوم اتنا سر پر چڑھ گئی ہے، اب اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی۔ پھر فرمایا کہ ہم ان کی مدد بعد میں کرتے ہیں۔ آج بھی ہم میں سے کچھ لوگ مایوس ہو چکے ہیں کہ مسلمانوں کی حالت ایسی ہو گئی ہے، مسلمانوں کی حالت ایسی ہو گئی ہے، ویسی ہو گئی ہے، مسلمان یہ ہو گئے، تتر بتر ہو گئے، بہت کچھ ہو گئے، وہی مایوسی والی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں مدد بھیجتا ہوں۔ اور آگے فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ کہ ان میں، ان واقعات کے اندر، ان قصص کے اندر عبرت ہے عقل والوں کے لیے۔ کبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام کے واقعات بیان فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر، غالباً 30 انبیاء کے واقعات تفصیل کے ساتھ قرآن کریم میں موجود ہیں۔ تو اس سے کیا ہے، ایمان والوں کے ایمان کو مضبوط کرنا ہے کہ دیکھیں ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کیسی کی۔ اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہلاک شدہ قوموں کا ذکر فرماتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ان گناہ گاروں کو توبیخ کرنا ہوتا ہے، ڈانٹنا ہوتا ہے کہ اگر تم نے نافرمانی کی، جیسے تم سے زیادہ طاقتور وہ قوم تباہ اور برباد ہو گئی تو تم بھی ہو سکتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔